کسی نے مجھ سے اس دن پوچھا کہ میں اپنی بیٹی کے ساتھ بدتمیزی کر جاتی ہوں جب مجھے بہت شدید غصہ آتا ہے، مطلب جوان بچی ہے اس کی، اور میں نا بولنا نہیں چاہتی لیکن مجھے اتنا غصہ آتا ہے اس کی حرکتوں پہ کہ مجھ سے رہا ہی نہیں جاتا، اور مجھے خود پتہ ہے کہ میں نہیں ہوں ٹھیک، میری اپنی طبیعت نہیں ہے ٹھیک، میری اپنی طبیعت میں چڑچڑاپن ہے، تو میں نا اس کو بہت بری طرح سے جھٹک دیتی ہوں، اور پھر بعد میں مجھے شرمندگی ہوتی ہے، تو میں کیسے اپنے آپ کو روکوں اس کو کچھ برا کہنے سے جب وہ کوئی ایسا کام کرتی ہیں جو مجھے شدید ٹریگر کرتا ہے۔ تو میں نے کہا ٹریگر کرتا ہے نا، تم نے مان لیا کہ تمہیں ٹریگر کرتا ہے، تو تم یہ کیسے مان سکتی ہو کہ تم سے ہوگا نہیں، تم بولو گی نہیں؟ مطلب کب ہم نے کب پریکٹس کی تھی کہ جب ہمیں غصہ چڑھتا ہے تو ہم بولتے نہیں ہیں؟ کب؟ ہم شاید کسی حاکم کے سامنے نہیں بولیں گے اس ڈر سے کہ ہماری پنشمنٹ اسی وقت مل جائے گی، لیکن جو ہم سے کمزور ہوگا جا کے سارا غصہ پھر اس کے اوپر نکال دیں گے، رائٹ؟ ہماری فطرت میں ہے یہ، اس میں چھپانے والی بات کیا ہے، اس میں شرمندہ ہونے والی بات کیا ہے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ جب آپ بول رہے ہوتے ہو نا تو کانشیس ہو جاؤ کہ میرے منہ سے الفاظ کیا نکل رہے ہیں۔ دس از دا کنیکشن آف دا مائنڈ اینڈ دا ہارٹ، یہ آپ کا کنیکشن ہے۔ آپ کے دماغ میں غصہ ہے، شیطان ہے، وسواس ہے، ٹریگر ہے، آپ بول رہے ہو، رائٹ؟ یہ ایک پیرنٹنگ ٹپ دے رہی ہوں میں سب کو کہ غصے میں جب آپ ٹریگر ہوتے ہو اور آپ بول رہے ہو اور آپ کو پتہ ہے کہ بعد میں آپ شرمندہ ہوگے، تو بولتے بولتے غصہ کرتے کرتے اپنی زبان کو روکو، چپ ہو جاؤ، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر سینٹنس کے مڈ میں بھی چپ ہو گئے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، بچہ پہلے دفعہ حیران ہوئے کہ ماں کو کیا ہوا یا باپ کو کیا ہوا، لیکن اپنے آپ کو روکو۔ اپنے نفس پہ قابو پانا ہے نا، تو نفس پہ قابو پانا صرف سوچ کے تھوڑی قابو ہو جائے گا، ایکشن کے دوران نفس پہ قابو پایا جاتا ہے۔ تو آپ نے اپنے آپ کو روک لیا، اوکے فائن، میں نے اپنے آپ کو روک لیا، اب روکا، اور پھر ساتھ میں کہو مجھے اس وقت غصہ آیا ہوا ہے، یا میں اس وقت آپس سے باہر ہو رہی ہوں، یا میں اس وقت انتہائی جھنجھلائی ہوئی اور مجھے نہیں لگتا کہ مجھے یہ باتیں کرنی چاہیے، یا میں تمہارے ساتھ بدتمیزی کر رہی ہوں، میرے سامنے سے ہٹ جاؤ۔ میرا اپنا پرسنل ذاتی جملہ میرے بچوں کے ساتھ ہی آتا ہے، یہ ہوتا ہے مجھے غصہ آیا، میں نے کسی بات پہ اونچا بولا، پھر میں نے کہا اب نا جاؤ یہاں سے، سامنے سے تم لوگ ہٹ جاؤ، ایسی خام خواہ میں مجھ سے بدتمیزی ہو جائے گی، میں بدتمیزی نہیں کرنا چاہتی تم لوگوں کے ساتھ۔ میں نے اپنے دماغ کو ایسے ٹرین کیا ہے، یہ میں اپنی مثال دے رہی ہوں، لیکن آپ کوئی بھی اور طریقہ جو بھی ہے اپنے آپ کو بتانے کا یا اونچا اونچا بولنے کا، اور میں نے ہمیشہ یہ بات کہی ہے، کوئی چیز اچھی کرنا چاہ رہے ہو اور اس کو اپنی پریکٹس میں لے کر آنا چاہ رہے ہو تو اس کو اونچا بولا کرو۔ تسبیح ہے، تسبیح بھی اونچی بولو۔ جب دل انتہائی پریشان ہوتا ہے تو ہم آیت کریمہ پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لوگ رو رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، بستر میں لیٹے ہوئے ہیں، رو رہے ہیں، رو رہے ہیں، رو رہے ہیں، سجدے میں رو رہے ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کوئی بات یاد آ گئی رو رہے ہیں، کیونکہ دل غم زدہ ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ دل غم زدہ ہے، دل غم زدہ ہونے کے لیے بھی ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک دل کا فنکشن ہے، مان لیتے ہیں اس بات کو، دنیا میں آئے ہیں بس صرف ہیپی ہیپی رہے گا تو نہیں نہ چلا جانا۔ تو دین دل کو تسلی کیسے ہو؟ لوگ پوچھتے ہیں میرے دل کو تسلی کیسے ہو، میرے دل کو قرار کیسے آئے؟ کسی کے پاس آپ کے دل کے قرار کا کوئی جواب نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنا دل لگائیں، کانشیسلی ایفرٹ کریں۔ اس کی ایفرٹ کیسے ہوگی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھو، اونچا اونچا پڑھو، اذکار اونچے اونچے کرو، کوئی قرآن کی آیت پکڑ کے اونچی اونچی پڑھنا شروع کر دو، کسی تفسیر کو اونچا پڑھو تاکہ کانوں سے دل تک بات جائے۔ یہ ایک اور طریقہ ہے دل کو اور اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کا، جب آپ غصے میں، ٹریگر میں، آپے سے باہر ہو رہے ہو۔